بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، مبینہ طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی جج کا کام دھمکیاں دینا نہیں ہوتا، بلکہ مقدمے کے تمام فریقین کو اپنا موقف پورے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا حق دینا چاہیے، ورنہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم مسلمانان پاکستان کسی بھی صورت میں اسلام کی نوامیس مقدسہ کے تحفظ سے دستبردار نہیں ہو سکتے، خواہ وہ ناموس الوہیت عز و جل ہو یا ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس قرآن ہو یا دیگر نوامیس مقدسہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس سے پھر انارکی اور لا قانونیت پھیلتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان قادیانیوں کو اس بات کا پابند کرے کہ دستور پاکستان نے ان کے لیے جو حیثیت متعین کی ہوئی ہے اس سے وہ اسے مانیں، دستور سے بغاوت نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہنے پر اصرار نہ کریں۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ طے ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی دینی اصلاحات کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے اعلی مرتبت جج صاحبان ہر دوسرے چوتھے جملے میں آئین کی دہائی دیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے حوالے سے وہ آئینی تقاضے کو کیوں بھول جاتے ہیں، اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ ناظرین، حلقہ 276 پنجاب اسمبلی چوک سروس شہید ضلع کوٹادو سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ منتخب ایم پی اے رانا اورنگزیب اشرف نے بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اور رجسٹر پر دستخط کیے۔ ان کا یہ احتجاج تھا کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے، اور جس کے نام پر 2/3 یعنی 2/3 مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ من گھڑت کیسز میں اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ سندھ اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کے نامزد امیدوار سید مراد علی شاہ نے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو ٹوک دیا کہ نو منتخب ممبران سے حلف لینے سے قبل آغا سراج درانی بھی خود حلف اٹھائیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ قومی اور پنجاب اسمبلی میں اس مرتبہ
عمران خان کے نظریاتی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور جن کو فارم 47 کی جعل سازی سے ہرایا گیا ہے، وہ بھی اپنا حق لے کر رہیں گے۔ عوام کے فیصلے کو رد کر کے ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنے کا تجربہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہی حمایتی یافتہ رکن قومی اسمبلی نون لیگ میں شمولیت پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بلوچستان سے عادل بازیائی کی نون لیگ میں شمولیت کی تردید کی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اسے نون لیگ کا ممبر قرار دے کر نون لیگ کو خواتین کی اضافی مخصوص نشست دے دی ہے۔ تفصیل کے مطابق عادل بازائی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے۔ انہوں نے بروقت سنی اتحاد کونسل میں بھی شمولیت اختیار کر لی تھی، مگر الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں نون لیگ میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ مخصوص نشست نون لیگ کو دی جا سکے۔ ناظرین، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنا بیان الفی وغیرہ سنی اتحاد کونسل میں بھی جمع کروایا ہوا ہے عادل بازائی صاحب نے، لیکن ان کو اس کے باوجود نون لیگ میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس کے اگینسٹ جو مخصوص نشست خواتین کی بنتی ہے وہ بھی نون لیگ کو الاٹ کر دی گئی ہے۔ ایک نجی ٹی وی کی خبر میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے اگر انتخابات میں بحیثیت جماعت حصہ نہیں لیا تو ان کا استدلال درست ہے کہ انہیں نئی پارلیمانی جماعت تصور کرتے ہوئے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا موقع ملنا چاہیے۔ سابقہ الیکشن 2018 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ 2019 میں باپ پارٹی کو نشست ملنے کی نظیر بھی موجود ہے، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ باپ پارٹی جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اسی طرح ان کو بھی بعد ازاں خواتین کی مخصوص نشست جو ہے الاٹ کر دی گئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کی مرضی ہے نا جی کہ وہ جس کو چاہے نواز دیں، جس کو چاہے رگڑا لگا دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت ہی جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور مشہور قانون دان شیر افضل مروت نے ایک نجی ٹی وی کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کو آفر دی تھی کہ آدھا ٹنیور حکومت آپ کریں اور آدھا ہم کریں گے، جس میں معاہدہ ہم سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، یعنی 5 سال کا انہوں نے کہا آدھا 2.5 سال آپ کر لیں، 2.5 سال ہمیں کرنے دیں، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے اور ہمارے درمیان ہوگا، یعنی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوگا۔ لیکن عمران خان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس مانگا ہے۔ ناظرین، سینئر تجزیہ نگار چودھری غلام حسین نے ایک ٹویٹ بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم ہے لیکن پٹواری مجھے رپورٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے میرا اکاؤنٹ لاک ہو گیا ہے۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور ری ٹویٹ کریں تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں اور میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان لاک ہو جائے۔
ایک نجی ٹی وی کے مطابق ایبٹ آباد حلقہ خیبر پختونخوا نمبر 44 میں ری کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار 1520 ووٹ کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایبٹ آباد پی ایم ایل نون کے اورنگزیب نے ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست دی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے 33,877 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 32,357 ووٹ لیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے امیدوار 1520 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک ری کاؤنٹنگ کا نتیجہ ہے یہ۔ پی ایم ایل کی ہینا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ جس طرح مریم بی بی آج دوپہر سے لے کر رات گئے تک پنجاب اسمبلی میں موجود رہی ہیں اور تب تک واپس نہیں گئیں جب تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم نہیں ہوا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب کو اس کی اصل قیادت مل گئی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، جن کو خواجہ آصف صاحب نے حالیہ الیکشن میں شکست دی ہوئی ہے، نے اپنے ایک ٹویٹ بیان میں کہا ہے کہ خواجہ آصف، تم ذہن سے ہی ایک غلام اور جھوٹے آدمی ہو، اور چھوٹے آدمی ہو، معاف کرنا، جھوٹے نہیں، چھوٹے آدمی ہو، بجائے اس کے کہ تم پارٹی میں موروثی سیاست پر لب کشائی کرنے کی ہمت کرتے اور پارٹی میں میرٹ کی بات کرتے، لیکن چونکہ تمہارا غلامانہ ذہن ہے اور تلوے چاٹنے کی حس آپ پر حاوی ہے، جس باپ بیٹی کے وزیر اعلیٰ بننے پر آپ شادیانے بجا رہے ہو، وہ دونوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اور تم خود میرے سے 50,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو۔ ریحانہ ڈار صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مثال پیش کی ہے، اور خود انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف تم مجھ سے 50,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو، تم سب کے سب ہارے ہوئے لشکر کے بے شرم مورے ہو۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو سیالکوٹ کی عوام کے سامنے ان کا مینڈیٹ سرنڈر کرو، لیکن تم نے عزت اور غیرت پر چوری اور ڈاکے کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور ہمارے وطن عزیز پر اپنی مہربانی فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنی قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔